السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے صدقہ فطر یعنی فطرہ کے کیا احکام ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں فرض کیا ہے؟ صدقہ فطر فرض ہونے کا عظیم مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں ان کی تلافی ہو سکے۔ صدقہ فطر کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے قبل ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز سے قبل، عید بعد اگر کر دیتے ہیں تو پھر وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کے مستحق کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواہ احمد وابن ماجہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر یا صدقہ فطر یا جسے ہم اور آپ فطرہ کہتے ہیں، اس کو فرض کیا ہے روزے دار کے روزوں کی حالت میں ہونے والے گناہوں کی پاکیزگی کے لیے، من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، اور مسکینوں کی عیدی کے طور پر، مسکینوں کے کھانے کے لیے۔ فمن اداها قبل الصلاۃ، جو اسے صلاۃ عید سے پہلے ادا کر دے تو وہ صدقہ فطر اس کی مقبول ہے، اس کا صدقہ فطر مقبول ہے، اس کی زکاۃ الفطر مقبول ہے۔ اور جو عید کی نماز سے پہلے نہیں ادا کر سکے اور عید بعد ادا کرے تو وہ عام صدقہ ہے، صدقوں میں سے عام صدقہ ہے۔ صدقہ فطر بلا امتیاز ہر مسلمان پر فرض ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا تھا۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، رواہ الترمذی۔ واجب ہے، صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو 3.25 سیر یعنی 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ جب صدقہ فطر کا موسم آتا ہے، رمضان کے آخری عشرہ آتا ہے، رمضان آتا ہے، تو لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی فطرہ کتنا نکالا جائے، فطرہ کتنا نکلے گا؟ ارے بھائی وہ 2.5 کلو یاد کر لیجئے، پر ہیڈ 2.5 کلو، آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کی طرف سے 2.5 کلو کے حساب سے نکال کر ادا کر دینا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، ہر مسلمان پر۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ جس شخص کے پاس 1 دن رات کی خوراک ہو، میسر نہ ہو، وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے مستثنیٰ ہے۔ 1 دن کی بھی خوراک اس کے پاس نہیں ہے تو وہ فطرہ نہ ادا کرے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس 1 دن کی بھی خوراک ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر غلہ کی صورت میں دینا افضل ہے۔ لوگ پیسہ پوچھتے ہیں، اور بہت سارے ادارے، بہت ساری تنظیمیں، ان کے مقصد سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن وہ رمضان کے شروع ہی میں اشتہار نکال دیتے ہیں یا لیٹر پیڈ پر اپنے فطرہ کی رقم، اماؤنٹ، پیسے کی شکل میں جوڑ کر کے وہ اعلان کرا دیتے ہیں ساری مسجدوں میں، جبکہ فطرے کے لیے غلہ دینا زیادہ افضل ہے۔ گیہوں، چاول، کھجور، منقع، پنیر، جو چیز بھی ہمارے استعمال میں ہے، راشن میں، کھانے پینے میں، ان میں سے دیا جائے،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اصل ادائیگی ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ صدقہ فطر میں 1 سا غلہ، 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا کھجور یا 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا منقع یا 1 سا پنیر دیا کرتے تھے، نکالا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا۔ تو سنت یہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آج کے غریب ان غلوں کے محتاج نہیں ہیں، راشن پانی کے محتاج نہیں ہیں، وہ صرف پیسہ چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی آسانی کے لیے کہ ہمیں پیسہ دینا آسان، اٹھا کر پکڑا دیں، اٹھا کر پکڑا دیں گے آسان ہے، نہیں۔ نبی کی سنت اگر پیاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ہم اس کے گھر میں لے جا کر 2.5 کلو پر ہیڈ کے حساب سے جو غریب مسکین ہمارے آس پاس رہتے ہیں، جن کو ہم دینا چاہتے ہیں، پہنچا دیں، غلہ پہنچائیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ مہینے کے شروع سے پوچھنا شروع کرتے ہیں اور پیسے کی شکل میں ادا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، وہ تصور کریں کہ اس کا وقت اصل جو شروع ہوتا ہے وہ آخری روزے کی افطار سے لے کر عید کی نماز تک، یعنی وہی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، اس رات میں اس کو غریبوں کی عیدی کے طور پر دیا جانا ہے، ادا کیا جانا ہے۔ لیکن 1-2 دن پہلے کی گنجائش علماء نے، محدثین نے، شارحین احادیث نے، فقہاء نے نکالی ہے۔ تو 1-2 دن پہلے، نہیں کہ رمضان کے شروع ہی سے ہم فطرہ کے چکر میں پڑ جائیں اور فطرہ بانٹنے لگے، شیرنی بانٹتے رہے، نہیں۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں، ملازموں کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ عن نافع كان ابن عمر رضی اللہ عنہما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بنية، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاری۔ نافع جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے۔ یہ نافع کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو صدقہ قبول کرتے تھے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیتے تھے۔ تو یہ ساری روایتیں ہیں جو صدقہ فطر کے بارے میں وضاحت کرتی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پانے کے لیے، آپ کی سنتوں پر عمل کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم آسانی نہ دیکھیں، بلکہ اگر تھوڑی بہت مشکل پیش آئے، تھوڑی بہت پریشانی، حالانکہ اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، یہ غلے کی شکل میں فطرہ ادا کریں 2.5 کلو پر ہیڈ کے حساب سے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر ہمارے گھر میں 10 آدمی ہیں تو 2.5 کلو کے حساب سے 25 کلو ہو گئے۔ تو ہم جو کھاتے ہیں آٹا چاول دونوں ملا کر بھی دے سکتے ہیں، یا صرف آٹا دے سکتے ہیں، صرف چاول دے سکتے ہیں، جو غلہ ہمارے گھر میں موجود ہے یا جو ہم خرید کر دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری طرف سے اس کو ادا بھی کرے گا، قبول بھی کرے گا، اور اس کا اجر بھی ہمیں دے گا، اور اس کا جو مقصد ہے، جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں روزوں کے دوران، ان کی تلافی بھی ہو جائے گی، اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، پہنچائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی کے روزوں کو، ہم سب کے قیام کو، ہم سب کی توبہ اور استغفار کو، ہم سب کی تلاوت کو، اور ہم سب کی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو جو ہم نے رمضان میں کی ہے یا ہم رمضان کے علاوہ کرتے ہیں، قبول فرما لے، اور ان ساری نیکیوں کو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، رب العالمین اپنے لیے خالص کر لے، اس میں ذرہ برابر کسی اور کو کا حصہ نہ بنائے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔